السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج 15 اگست ہے اور یہ تاریخ ہمارے ملک کے لیے یقیناً خوشی، مسرت اور بڑی کامیابی کی تاریخ ہے، اس لیے کہ آج کے دن کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو علم ہے، مجھے یہاں خدمت کرتے ہوئے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ نہ مزاج ہے اس قسم کا اور نہ معمول ہے اس قسم کا، نہ اس قسم کی مجلسوں میں جاتا ہوں، نہ اس سے کوئی زیادہ میرا تعلق ہے، لیکن آج ایک ضرورت کے تحت چند باتیں آج کی تاریخ سے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ آج ایک علاقے والے میرے پاس آئے، ایک ادارے والے، اور انہوں نے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ مجھ سے کہا کہ آج یوم آزادی کے فنکشن میں آپ چل کر کچھ کہہ دیں، لیکن چونکہ معمول نہیں ہے اور نہ مزاج ہے، اس لیے میں نے معذرت کر دی۔ لیکن جو صاحب آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آج کی تاریخ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آج کا دن آزادی کا دن ہے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کے ناپاک ظلم اور ستم سے آزاد کیا۔ میں نے ان سے پوچھا اس سے زیادہ کچھ؟ تو اس سے زیادہ کی ان کو کوئی خبر نہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنی تاریخ سے اور ہمارے اسلاف کی تاریخ سے باخبر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جو قوم اپنے بڑوں کی قربانی اور اپنے اسلاف کی خدمات سے بے خبر ہوتی ہے اور ان کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اس قوم کا آخر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک لمبے عرصے تک ایک عجیب دور سے گزرا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ملک کے اندر تجارت کے غرض سے داخل ہوئے اور دھیرے دھیرے کر کر انہوں نے ہمارے ملک پر اس طرح قدم جمائے، ظاہر میں تو وہ اپنے آپ کو تاجر کہتے تھے، لیکن مقاصد اور اغراض ان کی کچھ اور ہی تھی۔ چاہے وہ رنگ کے گورے تھے لیکن من کے کالے تھے، اس لیے کہ ان کے ارادے انتہائی ناپاک تھے، اور دھیرے دھیرے کر کر انہوں نے ہمارے ملک پر اس طرح تسلط قائم کیا، اس طرح تسلط قائم کیا کہ ایک طرح سے ہمارا ملک غلام ہو گیا اور پوری ملک کی طاقت کو انہوں نے اپنی مٹھی اور گرفت میں لے لیا۔
ان ناپاک ارادے والے لوگوں سے ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں جو ہمارے ملک کے باشندے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی جو قربانیاں اور خدمات رہی ہیں، ان میں ہمارے علماء بہت پیش ہیں، بہت پیش۔ آج ہماری عوام اور ہمارا عمومی مجمع ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں کی خدمات سے واقف نہیں بلکہ بھول چکا ہے۔ نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ بتائی جاتی ہے، اور ہماری غفلت ایسی ہے کہ ہم اس کو معلوم کرنے اور سیکھنے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جب ہمارے ملک کے لوگوں کو احساس ہوا کہ دوسرے لوگوں کا ہمارے ملک پر تسلط قائم ہو گیا ہے، تو اس کی ابتدا 1756 یا 57 کے اندر نواب سراج الدولہ کی شہادت سے شروع ہو گئی، لیکن وہاں بھی جو نقصان ہوا وہ اپنے ہی لوگوں سے نقصان ہوا۔ میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ بات آگے بڑھی اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ ہمارے جنوب کے رہنے والے ملک کے سب سے بڑے شیر جن کو ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، 1799 کے اندر وہ اپنے ملک کو اس انگریزی سامراج سے چھٹکارا دلانے کے لیے اور آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گئے۔ اللہ نے اتنا رعب ان لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا کہ ان کے موجود ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں تھی جو ہندوستان کو اپنا کہہ سکے، لیکن اپنے ہی آدمی کی غداری میر صادق کی حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد انگریز نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آج سے ملک ہمارا ہے۔ پھر 1803 کے اندر جب باقاعدہ انگریز نے اس بات کا اعلان کیا کہ بادشاہت اپنی جگہ ہے لیکن ملک اور یہاں قانون ایسٹ انڈیا کمیٹی کے حکم سے چلے گا، حکم ہمارا چلے گا، بادشاہت چاہے کسی کی بھی ہو۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، یہاں کے رہنے والے ہر باشندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ حالانکہ اس اعلان کے بعد میں حضرت کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ انگریز نے آپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب ہمارے علماء کے ساتھ ہوا۔ پھر بات آگے بڑھی اور 1831 کے اندر بالاکوٹ کے اندر زبردست مقابلہ ہوا، لیکن چونکہ انگریز اپنا پورا تسلط قائم کر چکا تھا اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ 1857 کی جنگ عظیم تو سب کو معلوم ہے، عام طور سے سب جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے علماء کو بڑی قربانیاں دینی پڑی، اور ایسی قربانیاں دینی پڑی کہ غیر ایمان والے مورخ نے اپنی تاریخ کو لکھتے ہوئے آزادی کی اس بات کو لکھا ہے کہ 55,000 علماء اکرام اور 5 لاکھ عام ایمان والے شہید کیے گئے، اور عجیب انداز سے علماء پر ظلم کیا، اور بات یہ تھی کہ انگریز کے ناپاک ظلم سے اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ صرف آزادی کا جشن منا لینا اصل نہیں ہے، اصل اپنے اسلاف کی قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ بعض علاقے ایسے کہ اتنی بڑی شہادت ہوئی ہے
کہ مہینوں تک وہاں کی مٹی ان کے خون سے رنگین رہی. مراد آباد کے اندر باقاعدہ ایک قبرستان ہے جس کا نام گنج شہیدہ ہے. گنج کہتے ہیں فارسی زبان میں خزانے کو. وہ سارے کے سارے جو اس قبرستان میں مدفون ہیں وہ ہیں جو جنگ آزادی کے لیے شہید ہوئے. 57 کے اندر بڑے بڑے علماء حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے زبردست مقابلہ کیا، اور اس کے اندر ان کو بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی. حضرت مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر تو ہمارا اتنا زبردست ہوا کہ انگریز نے علماء کے ایک قافلے کو دہلی سے لاہور بلایا اور پھر لاہور سے پشاور بھیجا اور ایسے کیبنوں کے اندر پیک کر کے بھیجا جس میں چاروں طرف کیلیں لگی ہوئی تھیں. ہم نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے. اگر ٹرین چلتی ہوئی ذرا سی ہلتی بھی تھی تو آس پاس لگی ہوئی کیلوں سے ہمارا جسم زخمی ہو جاتا تھا. گرمی کی وجہ سے جب پسینہ جسم سے بہتا تھا تو ان زخموں پر پسینہ جب لگتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شاید کسی نے اس زخموں پر مرچی اور نمک ڈال دیا. جب ہم وہاں پہنچے تو انگریز نے ہم نے سامنے کھڑا کر کے یہ کہا اب بھی موقع ہے، ہماری بات مان لو اور ہمارے خلاف جو کارروائی اور محنت تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، ورنہ تمہارے لیے تو پھانسی کی سزا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگلے دن جب پھانسی کے لیے بلایا گیا تو ان لوگوں کے لیے تو شہادت بہت بڑی نعمت تھی کہ شہید کے لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے شہید کیے جاتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے ان کو ایسا رزق دیا جاتا ہے جیسا کہ تم لوگ کھاتے پیتے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے کی بنیاد پر بڑے خوش ہوتے ہیں. شہادت کی خبر سن کر اور پھانسی کی خبر سن کر ان کے چہرے کھل گئے، لیکن انگریز ان کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت خوش ہیں تو پھانسی کی سزا کینسل کر دی اور ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا. لیکن بھیجنے سے پہلے ایک بہت بڑا امتحان لیا. فرماتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے سامنے لایا گیا، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں پڑی ہوئی تھیں. بیوی سامنے ہیں، بچے سامنے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی موقع ہے، ہماری مخالفت چھوڑ دو اور ہماری حکمرانی قبول کر لو تو آج بھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سامنے کھڑے ہیں، نا سمجھ بچے اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں ابا کہہ کیوں نہیں دیتے تاکہ آپ ہمارے گھر آ جائیے، ہم انتظار میں ہیں آپ کے. لیکن فرماتے ہیں ہم نے بیوی کو دعا دی. بچہ جب مجھ سے چمٹ کر رونے لگا فرماتے ہیں تو میں نے اپنے بچے کے لیے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو اپنی گود میں لو، اور پھر بچے کو مخاطب کر کے یہ کہا بیٹا میں جا رہا ہوں اور اپنی ملک کی آزادی کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہوں، زندہ رہا تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر مر گیا اور شہادت ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قیامت میں جام کوثر پیتے ہوئے انشاءاللہ ملاقات ہو. کہنا تو میرے لیے بھی آسان ہے، سننا آپ کے لیے بھی آسان ہے، لیکن کیا منظر ہوگا اس وقت میں کہ کسی قیمت پر اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. باقاعدہ علماء کے ہاتھ پیروں میں رسیاں باندھ کر اور دوسرا اس کا سرا گھوڑے کی پیر کے اندر باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا گیا یہاں تک کہ ان کے چتھڑے اڑ گئے. یہ سب قربانیاں ہمارے علماء نے اس ملک کے لیے دی.
میں نے عرض کیا 55,000 علماء اور 5 لاکھ عوام کو شہید کیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکائے جاتے تھے اور علماء کو وہاں سزا دی جاتی تھی۔ جب علماء شہید ہو گئے اور اتنی بڑی تعداد علماء کی ختم ہو گئی، تو وہی علماء تھے جو اپنے ملک کے لیے مجاہد بن کر سامنے آئے تھے۔ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ اب کوئی فیکٹری اور کارخانہ ایسا ہونا چاہیے جہاں علماء تیار ہوں، تو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، جس کا سب سے پہلا طالب علم حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انار کے درخت کے نیچے مدرسہ شروع ہوا اور آج ایک بڑی یونیورسٹی کی طرح آج پوری دنیا کے اندر وہ گونج رہا ہے۔ آج کے سفر کرنے والے علماء اور صلحاء جو ساری دنیا میں جاتے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا فیض ہر ملک کے ہر شہر کے اندر پایا ہے۔ علماء، صلحاء، حفاظ، قراء، محدثین، معلمین، بڑے بڑے ادیب مدارس سے تیار ہوئے، یہاں تک کہ یہی ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال کی تحریک دھیرے دھیرے شروع کی، اور 1917 کے اندر جب معلوم ہوا انگریز کو، تو آپ کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کری، یہاں تک کہ امید نہیں تھی، لیکن امید کے خلاف اللہ کا فیصلہ یہ ہوا اور 1920 کے اندر آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ علماء مدارس سے تیار ہوئے تھے اور ان علماء کی شہادت کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، مدارس کی بنیاد رکھی گئی تھی، کیونکہ انگریز کا ایک بہت بڑا منصوبہ یہ تھا مسلمان سے قرآن چھین لیا جائے، عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان کے بچوں کو انگریزی تعلیم دلا کر ہمارا کلچر سکھا دیا جائے تاکہ ان کے بچے بڑے ہو کر نام کے مسلمان رہیں اور حقیقتاً یہ ہمارے ہوں۔ چنانچہ قرآن کے ساتھ بے حرمتیاں ہوئیں، قرآن کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا گیا، علماء کو شہید کر دیا گیا۔ جب علماء شہید ہو گئے تو جن بچوں کا باپ ملک کی آزادی کے لیے مجاہد بن کر شہید ہوا تھا، ان بچوں کے لیے کوئی سہارا نہیں رہا اور بچے باہر نکل کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی مائیں اپنی آبرو کی حفاظت کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکلتی تھیں اور فاقے برداشت کرتی تھیں۔ جب انگریز نے اس بات کو دیکھا تو ان کے گھروں پر آ کر بچے مانگے، آپ کے بچوں کو ہمیں دو، ہم انہیں لکھائیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے، ہم ان کو تعلیم دیں گے، اور جب یہ کسی قابل ہو جائیں گے تو پھر ان کو سرکاری نوکری دیں گے۔ ماؤں نے اپنے بچے دینا گوارا کر لیا، ہم فاقے سے مر جائیں گے، کم سے کم ہمارے بچے تو زندہ رہیں گے اور ان کو تو کچھ مل جائے گا اور ان کی تو بھوک دور ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں علماء نے مدارس کا قیام کیا اور ان کے گھروں پر جا کر جن کے باپ ملک کی آزادی کے لیے مجاہد بن کر شہید ہوئے تھے، ان عورتوں سے کہا آپ کے بچے ہمیں دو، ہم ان کو مفت کھلائیں گے، مفت پلائیں گے اور مفت پڑھائیں گے، اور ان کو عالم با عمل بنا کر اپنے باپ کا نائب اور نمائندہ بنائیں گے، جس طرح ان کا باپ ملک کے لیے قربانی دے کر مجاہد بن کر شہید ہوا ہے، یہ بھی مجاہد بن کر دنیا میں لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ یہ مدارس کا قیام اور تعلیم اور قرآن کو دنیا میں پھیلانا اور اسلامی تعلیمات دنیا کے اندر پھیلیں، ایسا جذبہ تھا، اس لیے کہ انگریز کی خاص توجہ اس بات پر تھی کہ قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے، علماء ختم ہو جائیں۔ اس کی کاٹ کے اندر علماء نے علماء پیدا کرنے کے لیے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے جذبات کی پوری کوشش کی، اپنے جان و مال سے پوری طور پر کوشش کر کے مدارس کا قیام کیا،
اور تعلیم کا نظام قائم کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مالٹا کی جیل میں تھے، اس وقت ایک قیدی نے وہاں پر آپ سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اس کا قرآن ابھی آدھا ہوا تھا اور پورا نہیں ہوا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا پروانہ پہنچ گیا اور آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا کہ اب آپ جیل میں نہیں رہیں گے بلکہ آپ رہا ہو کر تشریف لے جائیں گے. تو وہ قیدی رونے لگا. آپ نے پوچھا روتے کیوں ہوں؟ تو اس قیدی نے کہا آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ چلے جائیں گے لیکن میرا قرآن ادھورا رہ جائے گا، مجھے قرآن کون پڑھائے گا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمود حسن جیل سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک تیرا قرآن پورا نہیں ہو جائے گا. یہ جذبہ تھا قرآن کی تعلیم کا. آج جس قرآن کی تعلیم سے ہم بالکل اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں. مدارس میں قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، علماء تیار ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل یقینی طور پر جس طرح ہمارے ملک کو ڈاکٹر کی، انجینئر کی، اچھے استادوں کی، اچھے ٹیچروں کی اور گریجویشن کیے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے اسلام کو اور دین کو اس کو باقی رکھنے کے لیے مسجدوں میں امام کی، اچھے مؤذن کی، اچھے مدرس کی، علماء کی، صلحاء کی، محدثین کی، مؤلفین کی، اچھے ادیبوں کی اور مفسرین کی اور محدثین کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ قربانیاں دیتے دیتے وہ وقت بھی آیا کہ ہمارا ملک انگریز سے آزاد ہو گیا. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم صرف آج کے دن میں خوشی منانا جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے علماء کی تاریخ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. آج ہم خوش ہیں اس بات پر، اور یقیناً خوشی کی چیز ہے کہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ انگریز سے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. ہم نے انگریز کو نکال دیا لیکن انگریزیت ہم نے اپنے دل میں داخل کر دی. ہم خود انگریز بن گئے. جن کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے، اور بعد میں چل کر علماء ہی نہیں، ہماری مسلم عوام ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے ہر باشندے نے اور ہر مذہب و ملت کے آدمی نے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا. لیکن انگریز چلے گئے اور اپنی ایسی معاشرت اور اپنی ایسی ترتیب زندگی کو چھوڑ گئے کہ آج بھی ہم ان کے رسم و رواج کے غلام بنے ہوئے ہیں. بڑی تکلیف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج ہمارا مسلمان انگریزی بولنے کو فخر سمجھتا ہے عربی بولنے کے مقابلے میں. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے مقابلے میں انگریزی تعلیم کو سیکھنے کے لیے وہ ساری کوشش کرتا ہے اور فخر سمجھتا ہے. اور وہ یہ جانتا ہے اور اپنے دل میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی گفتگو کے دوران انگریزی کے الفاظ استعمال کیے تو میں بہت پڑھا لکھا سمجھا جاؤں گا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور بہت دیر گفتگو کے اندر وہ ایکچولی کہنے لگ گئے. بہت دیر تک تو میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ ایکچولی کا کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مطلب ایکچولی. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا آپ انگریزی مت پڑھو، یہ ضرورت کے درجے میں ہے، بالکل پڑھنا چاہیے اور پڑھیے. میں نے عرض کیا ہمیں بہت اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر اور اچھے سارے فلاسفروں کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انگریزیت ہمارے اوپر اتنی غالب آ جائے کہ ہم اپنی زبان اردو کو بھول جائیں، ہم قرآن کی زبان کو بھول جائیں، کہ انگریزی بولنے میں فخر محسوس کریں اور قرآن پڑھنے میں اور قرآن کی زبان بولنے کے اندر ہم اپنے آپ کے اندر یہ محسوس کریں کہ ہاں ہم ذرا بیک ورڈ لوگ ہیں. ہم عربی بولیں گے اور اردو کی جو ہماری سادہ زبان ہے اگر اس کو ہم استعمال کریں گے تو ہم بیک ورڈ سمجھے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے.
عربی ہماری زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اس کو خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلا کر اور مدارس اور مکاتب میں داخل کر کے اس کو سکھانا چاہیے۔ اسلام میں کی تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی تعلیم اور دوسری زبانوں کو سیکھنے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں یہودیوں کے خط آتے تھے، آپ ان کو یہود سے ہی پڑھواتے تھے اور اس کا جواب یہود سے ہی لکھواتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اعتماد نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ عبرانی زبان یہودیوں کی جو زبان ہے وہ تم سیکھ لو، تاکہ خط بھی تم ہی پڑھا کرو ان کی طرف سے جو آئیں اور اس کا جواب بھی تم ہی لکھا کرو۔ فرماتے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ میں نے عبرانی زبان پڑھنا لکھنا 17 دن میں سیکھ لیا۔ یہ تو وہ زبان ہے جس کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس ضرورت کے تحت انہوں نے سیکھا اور 17 دن میں سیکھ لیا۔ اب آ جائیے اس کے مقابلے میں قرآن کی زبان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ بقرہ کو 8 سال میں سیکھا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں سیکھا ہے۔ قرآن سیکھنے میں ایک سورت جو قرآن کریم کی بڑی سورت ہے 2.5 سپارے کی، فرماتے ہیں اس سورت کو سیکھنے میں نے 12 سال لگائے، اور ایک فرماتے ہیں میں نے 8 سال کے اندر اس سورت کو سیکھا۔ یہ تقابل تھا صحابہ کے درمیان میں۔ ہاں بالکل دوسری زبان ضرورتاً سیکھنی ہے، لیکن وہ ایک ضرورتاً کم وقت میں سیکھنی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اپنی معاشرت پر آ جائیے، ہمارے بچوں کا اور ہمارا کتنا وقت انگریزی زبان میں سیکھنے میں لگتا ہے اور کتنا وقت ہمارا قرآن کو سیکھنے میں لگتا ہے، یہ آپ خود سوچ لیجیے۔ اس کا جواب آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیجیے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے ہمارے ملک کی بقا کے لیے، آج وہ لوگ جو مدارس کی مخالفت کرتے ہیں اور مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آزادی میں ان مدارس سے تیار ہوئے علماء کا سب سے بڑا کردار رہا۔ وہ علماء جنہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہیں وہ مدارس ہی سے تیار ہوئے تھے، جن کی قربانیوں کی بنیاد پر ملک آزاد ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، آج کا دن اور ہمارے علماء کی قربانیاں ہمیں اس بات کی یاد تازہ کرتی ہیں کہ ایک تو اپنے بڑوں کی تاریخ ہم یاد رکھیں، اور دوسرے اپنے آپ کو دین کے علم میں آگے رکھیں۔ ہم قرآن سیکھیں، ہم حدیث سیکھیں، اسلامیات سیکھیں، اور اپنی زبان کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم نہ کریں بلکہ اپنی زبان کو خود سیکھیں، اور یہ سوچیں کہ ہم نے انگریز کو نکال دیا ہے لیکن ان کا پورا معاشرہ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہم ان جیسا کھانا پسند کرتے ہیں، ہم ان جیسے پینا پسند کرتے ہیں، ہم ان جیسے کپڑے پسند کرتے ہیں، ہم ان جیسا چہرہ پسند کرتے ہیں، آج ہم ان جیسے بال پسند کرتے ہیں۔ آج ان کی تعلیم کو اور ان کی زبان کو سیکھنا قرآن کی زبان کے مقابلے میں زیادہ فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی غلامی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے ذہن کو صاف کریں، کشادہ کریں۔ آپ ضرورتاً دنیا کی ہر زبان سیکھیں اور سیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن نہ سیکھیں، حدیث نہ سیکھیں، دین کا علم نہ سیکھیں۔ اس لیے مکاتب قائم کریں۔ ہر مسجد کے اور ہر محلے کے اندر ایسے مضبوط مکاتب ہونے چاہیے جہاں قرآن کی اور دینیات کی مضبوط تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں پڑھانے والے اور خدمت کرنے والوں کو آپ معقول مشاہرہ اور معقول تنخواہ دیں تاکہ وہ اپنی نظر ادھر ادھر سے ہٹا کر آپ کے بچوں پر پورے طور پر اچھی طرح محنت کر سکیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔